السلام علیکم، میں ہوں معظم علی بھٹی اور آج ہمارا موضوع ہے بچوں کے حوالے سے ہے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ سبق کو وہ یاد کریں یا سیکھیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ میں نے قرآن پاک کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھا اور پھر اس کو کر لیا یاد کہ اس جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، میں نے اس کو یاد کر لیا۔ یہ ہے یاد کرنا، میمورائز کرنا، حفظ کر لینا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھ لیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ والا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے بھلا، اور یہ والا لفظ اگر یہاں پہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو اگر آپ اس طرح سے سیکھ لیں اس کو تو وہ یاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیسے؟ جو یاد کیا ہوا ہے وہ تھوڑی دیر میں بھول جائے گا، ہو سکتا ہے شام کو ہی بھول جائے، اگلے دن بھول جائے، 4 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد، ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہے۔ لیکن اس کی نسبت جو سیکھا ہوا ہے وہ آپ کو یاد کرنے کی نسبت زیادہ دیر تک آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گا، اور پھر جب وہ دوبارہ کبھی آئے گا تو آپ اس کو جلدی ریکال کر پائیں گے بنسبت اس کے جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے۔ ریاضی کے جو سوال ہوتے ہیں ان کو یاد کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، کچھ لڑکیاں یاد وغیرہ بھی کر لیتی ہیں، رٹے لگا لیتی ہیں، لیکن 99% اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس کو یاد کیا جائے تو وہ کبھی نہ ہو، وہ سیکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے کہ یہ ایسے کیسے ہے۔ اگر کسی بچے کو یہ کہا جائے کہ ریاضی کا انٹیگریشن یا ڈیریویشن کا یا الجبرا کا اتنا بڑا 2 پیجز کا سوال ہے، اس کو یاد کر لو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1 ہفتہ لگا کے بھی اس کو یاد نہ کر پائے۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھائیں کہ 2+3 کو اس طرح کر دے گا تو 5 ہو جائے گا، یہ مائنس ہو جائے گا، یہ جذر آ گئی ہے، یہ انڈر اسکوئر روٹ ہے، انڈر روٹ ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھا دیں تو وہ 2 صفحے کا سوال 10 منٹ میں سیکھ جائے گا۔ تو سیکھنا یاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک بار مثال دی تھی، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کو موبائل کا ٹائم اس کا خراب ہو گیا، تو کہتا ہے یہ ٹائم صحیح کر دے، تو میں نے ٹائم اس کا صحیح کر دیا۔ اگلے دن پھر آ گیا، کہتا ٹائم صحیح کر دے، تو میں نے پھر کر دیا۔ تیسرے دن پھر آ گیا، پھر میں نے اس کا ٹائم صحیح نہیں کیا، میں نے اس کو موبائل کھولا، اس کا سیٹنگ میں جا کے اس کو بتایا کہ یہاں سے ٹائم صحیح ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں آیا، اس کو سمجھ آ گئی، سیکھ گیا وہ، اب اس کو ضرورت نہیں رہی، اب وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہا، انڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ تو جب آپ کسی کو سکھا دیتے ہیں تو آپ اس کو انڈیپینڈنٹ بھی بنا دیتے ہیں، کبھی خود سے یہ کام کر لو آپ۔ تو اسٹوڈنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ یاد کرنے کی نسبت سیکھنے کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ رٹا اب 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جن کا رٹا بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، ایک حرف ان کو ایسے یاد ہوتا ہے، اور کئی رٹے والے بچے ٹاپر ہوتے ہیں اکثر، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف وقتی ہوتا ہے۔ پیپر کے اگلے گھنٹے ہی یا اگلے دن ہی ان کو سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد ان کے بالکل بلینک ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی نسبت جو بچے سیکھتے ہیں وہ اگلی کلاسوں میں زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پچھلی کلاس میں وہ چیز سیکھ لی ہوتی ہے، وہی پچھلے کانسیپٹ اگلی کلاس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر زیادہ گریپ ان کی اچھی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں اگر ایک چیز چننی ہو تو یہ چننی چاہیے کہ بندے کو سیکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جو بندے سیکھتے ہیں نا، کانسیپٹ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے نمبر تھوڑے ہمیشہ کم ہی آتے ہیں، کیونکہ ان کا رٹا ٹائٹ نہیں ہوتا، تو نمبر کم آتے ہیں، لیکن وہ زیادہ پرفیکٹ ہوتے ہیں سٹڈیز کے اندر، کیونکہ ان کو کمانڈ ہوتی ہے، پرفیکشن ہوتی ہے، گرپ ہوتی ہے اپنے نالج کے اوپر، جو بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا دوست ہے، وہ بڑی کمال کی بات کہی اس نے، رفاقت، اس نے کہا کہ
हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लें तो एक नई चीज़ पैदा हो जाएगी जो दोनों से बेहतर है। वो क्या? कि पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से सीख लिया जाए, समझ लिया जाए, उसके बाद उसका रट्टा लगा लिया जाए, उसको याद कर लिया जाए अच्छे तरीके से। तो इसमें थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हैं तो फिर फाइनल जो है वो ये चीज़ है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको कुछ फ़ायदा दे। अस्सलाम वालेकुम।